بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 42۔ آج کے سبق کا عنوان ہے صحیح لذاتہ کا دوسرا اور تیسرا مرتبہ۔ حدیث مقبول کا ذکر چل رہا تھا، اور حدیث مقبول کی جو سب سے پہلی قسم تھی صحیح لذاتہ کی، اور پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بتایا تھا کہ خود صحیح لذاتہ میں بھی اندر کئی درجات ہیں، جس میں بعض صحیح لذاتہ کا درجہ بلند ہے، بعض درمیانہ ہے، بعض متوسط ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح لذاتہ کے جو مراتب ہیں تو اس میں دو قسمیں ذکر کی جس کو ترجیح حاصل ہے۔ ان میں سے ایک اصح الاسانید کی، جن اسانید پر اصح الحسانید کا اطلاق ہوا ہے، اس کا ذکر پچھلے سبق میں ہو گیا۔ 3 سندیں ہم نے بیان کی جس پر اصح الاسانید کا اطلاق ہوا ہے۔ تو صحیح لذاتہ میں وہ احادیث جس پر اصح الاسانید کا اطلاق ہوا ہے اس کا درجہ سب سے اعلیٰ ہوگا۔ آج کے سبق میں صحیح لذاتہ کا جو دوسرا مرتبہ ہے اور تیسرا مرتبہ ہے، ان میں سے چند اسانید کا ذکر کیا جائے گا۔ اس طریق کے ساتھ جو اسانید منقول ہوگی وہ بھی صحیح لذاتہ ہوگی، لیکن اس کا جو مرتبہ ہوگا وہ نہیں ہوگا جو پہلے درجے کا تھا، جو اصح الاسانید سے منقول تھی، وہ ان کا درجہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو تیسرا مرتبہ ہے اس کا حکم بھی صحیح لذاتہ کا ہوگا، لیکن اس کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو دوسرے کا تھا یا پہلے کا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَدُونَهَا فِي الرُّتْبَةِ كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة۔ پہلے درجے سے یعنی اصح الاسانید سے درجے میں رتبے میں کم یہ روایات ہوگی۔ برید ابن عبداللہ کی روایت اپنے دادا ابو بردہ سے، اور ان کی پھر اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت۔ اس سند سے جو روایت منقول ہوگی یہ بھی صحیح لذاتہ ہی ہوگی، لیکن یہ رتبے میں ذرا کم ہوگی، اس کی وجہ ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حماد ابن سلمہ کی روایت ثابت البنانی سے، اور ان کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ دوسرے درجے کی روایت ہے۔ پھر اس سے بھی یعنی دوسرے درجے سے بھی کم جو روایت ہے مرتبے میں اس سے کم ہے، وہ سہیل بن ابی صالح، سہیل کی روایت اپنے والد ابو صالح سے، اور ان کی بھی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور اس طرح دوسری سند ہے علاء بن عبد الرحمن، ان کی روایت اپنے والد عبد الرحمن سے، اور ان کی پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو سب سے پہلے جو درجہ ذکر کیا تھا وہ اصح الاسانید کا ذکر کیا تھا، اس میں جو روات تھے وہ حفظ اور ضبط میں اور عدالت میں سب سے بلند مقام پر تھے۔ اور جو دوسرے درجے میں ہیں اس میں بھی جو روات ہیں یہ صحیح لذاتہ ہی کے ہیں، لیکن بہرحال اس درجے کے نہیں ہیں جس درجے کے پہلے راوی تھے۔ اور جو تیسرے درجے کے ہیں پھر یہ دوسرے درجے کی بنسبت بھی ذرا کمزور ہے، اگرچہ یہ صحیح لذاتہ ہی میں شمار ہوتے ہیں، لیکن بہرحال حسن درجہ جو اس کے بعد آ رہا ہے، جو صحیح لذاتہ کے بعد جو قسم حسن لذاتہ اس سے یہ اوپر درجے کے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي الثالثة مقدمة على روایت من يعد ما ينفرد به حسنا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر جتنے بھی اقسام گزر چکے ہیں
اوپر تقریباً یہ 7 سلسلے اسانید گزر چکے ہیں. 3 جو ہے اصح الاسانید میں ذکر کیے ہیں، اور 2 پھر دوسرے درجے میں، اور 2 پھر تیسرے درجے میں. تو یہ 7 کے 7 جو سلسلے ہیں، اور اس جیسے اور بھی، ان سب میں جو روات ہیں اس کو عدالت اور ضبط اس میں موجود ہے، یہ اس میں شامل ہے. مگر جو پہلا مرتبہ ہے اس میں ایسے راوی ہیں، اس میں ایسی صفات موجود ہے جو ترجیح دینے والی ہے، جن کی وجہ سے ان کی روایت کے مقدم کرنے کا تقاضا کرتی ہے اس درجے پر جو اس کے بعد ہے. اور جو دوسرے درجے میں ہے، جو بعد والا ہے، اس میں ایسے ضبط ان میں روات میں ضبط کی قوت ہے جس کی وجہ سے ان کی روایت تیسرے درجے میں والے پر مقدم کرنے کا تقاضا کرتی ہے. اور یہ جو تیسرا ہے یہ پھر اس شخص کی روایت پر مقدم ہوگی جو اکیلے حسن لذاتہ کے درجے کی ہے. تو صحیح لذاتہ کے بعد حسن لذاتہ کا درجہ آتا ہے. حسن لذاتہ کے جو اعلیٰ قسم ہے، تو صحیح لذاتہ کی جو آخری قسم ہے وہ سے اعلیٰ ہوگی. یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو سلسلے اسانید ذکر کیے ان میں سے ہر ایک کی باقاعدہ ایک راوی کے حالات ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے بارے میں ہم پہچان لیں. تو سب سے پہلے دوسرے مرتبے کا جو سلسلہ سند ذکر کیا ہے وہ روایت برید ابن عبداللہ بن ابی بردہ، ان کی اپنے دادا سے روایت، اور پھر ان کی اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت. تو اس میں برید ابن عبداللہ کے حالات، یہ جو حالات ہیں ہم نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتاب تقریب التہذیب سے ذکر کیے ہیں. بعض کی جگہ حوالہ جات دیے ہیں اور بعض جگہ حوالہ جات بھی نہیں دیے، اور بعض جگہ میں اختصار سے بھی کام لیا ہے. تو برید ابن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری الکوفی یہ ثقہ راوی ہیں، لیکن اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں یخطی قلیلاً، یہ کچھ غلطی کرتے ہیں. تو یہ ان باتوں کی وجہ سے یہ پھر اعلیٰ درجے میں نہیں آتے، تو یہ دوسرے درجے میں اس کو شمار کیا ہے. اور برید ابن عبداللہ پھر یہ اپنے دادا ابو بردہ سے نقل کرتے، تو ابو بردہ کے حالات یہاں درج کیے ہیں. ابو بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے تھے. بعض کہتے ہیں ان کا نام عامر ہے اور بعض کہتے ہیں حارث. یہ ثقہ ہے اور تیسرے طبقے کا ہے. 104 میں ان کی وفات ہے. اور تو یہ ابو بردہ کے حالات ہو گئے. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حالات لکھے ہیں. ان کا نام ہے عبداللہ بن قیس بن سلیم بن حزار. ابو موسیٰ الاشعری مشہور صحابی ہے. امرہ عمر ثم عثمان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو امیر بنایا تھا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو امیر بنایا تھا. وہو احد الحکمین بالصفین، اور جنگ صفین میں ہی جو حکم بنائے گئے تھے فیصلہ کرنے والے، ان میں سے ایک یہ بھی تھے. 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور بعض کہتے ہیں اس کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. تو اس سند میں جو کمزوری آئی ہے تو یہ برید ابن عبداللہ کی وجہ سے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یخطی قلیلا. دوسرے مرتبے میں جو دوسری سند ذکر کی ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس، اس کا ذکر کیا ہے. تو اس میں حماد بن سلمہ اور ثابت البنانی اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حالات ذکر کرتے ہیں. اور اس سند کو جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے درجے میں ذکر کیا تو یہ حماد بن سلمہ کی وجہ سے ذکر کیا ہے. حماد بن سلمہ کے بارے میں حفظ کی وجہ سے ان پر کلام ہوا ہے، کیونکہ آخر میں ان کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان پر کلام ہوا ہے. ورنہ یہ بہت بڑے ائمہ ہیں، ائمہ فن میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو حماد بن سلمہ بن دینار البصری ابو سلمہ ثقہ ہے، عابد اور پرہیزگار ہے. اثبت الناس فی ثابت البنانی سے احادیث نقل کرنے میں یہ سب سے زیادہ مضبوط راوی ہے. ان کے بارے میں لکھا ہے وتغیر حفظہ بآخرت، ان کا جو حافظہ ہے آخر میں متغیر ہو گیا تھا. من کبار الثامنۃ، 8ویں طبقے میں سے کبار
ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور 67 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ثابت البنانی کے حالات لکھے ہیں۔ ثابت بن اسلم البنانی ابو محمد البصری ثقہ ہے، عابد ہے، اور یہ چوتھے طبقے میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور 120 ہجری سے تھوڑے سے اوپر ان کا انتقال ہوا ہے، اور 86 سال ان کی عمر تھی۔ ثابت البنانی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حالات لکھے۔ انس ابن مالک ابن النضر الانصاری الخزرجی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ خدمہ 10 سنین، 10 سال تک ان کی خدمت کی تھی۔ مشہور صحابہ اکرام میں سے ہے، اور ان کا انتقال 93 ہجری میں یا 92 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور 100 سال سے ان کی عمر زیادہ تھی۔ یہ ان صحابہ کرام میں تھے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل عمر کی دعا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو لمبی عمر عطا فرمائی تھی، اور یہ 90 ہجری سے متجاوز تھے، اس لیے کئی تابعین نے ان کی زیارت کی، جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ ان کی زیارت کی تھی اور ان سے روایت بھی نقل کی تھی، اس لیے وہ تابعی ہیں۔ یہ جو سلسلہ سند ہے تو اس کو دوسرے مرتبے میں ذکر اس لیے کیا ہے، بتایا ہم نے کہ حماد ابن سلمہ کی وجہ سے، حماد ابن سلمہ کا حافظہ خراب ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان سے بعض محدثین پر وہ نہیں لیتے تھے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس سے بخاری شریف میں روایت نہیں لی۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تیسرا مرتبہ ذکر کیا تھا صحیح ذاتی ہی کا، تو اس میں جو پہلی مثال دی تھی وہ سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ کی مثال دی تھی، تو اس میں سہیل بن ابی صالح اور ابو صالح اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات ذکر کرتے ہیں۔ سہیل بن ابی صالح ذکوان السمان ابو یزید المدنی صدوق تغیر حفظه بآخرۃ، روا له البخاری مقرورا و تعلیقا من السادسۃ، مات فی خلافت المنصور۔ سہیل بن ابی صالح یعنی ابو صالح کا نام ذکوان ہے، السمان، اور ابو یزید مدنی ہے، اور ان کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعدیل کا کلمہ لکھا ہے وہ صدوق لکھا ہے، یعنی اعلیٰ درجے کے راوی نہیں ہے۔ صدوق دوسرے مرحلے کے جو دوسرے نمبر کے جو ثقہ راوی ہے اس کے لیے صدوق کا لفظ ذکر کرتے ہیں، اور یہ جرح بھی کیے کہ آخر میں ان کا حافظہ بھی متغیر ہوا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حدیث ذکر کی ہے سہیل بن ابی صالح کی، لیکن وہ مقروناً اور تعلیقاً یعنی تعلیقات میں ذکر کی ہے۔ یہ چھٹے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور منصور بادشاہ کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ سہیل بن ابی صالح ثقہ راوی ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا حفظہ خراب ہو گیا تھا، تو حفظ کی وجہ سے ان پر جرح ہوئی ہے۔ اور تہذیب و تہذیب میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کان سہیل یمیز ما سمعہ من ابیہ وما سمعہ من جماعت عن ابیہ۔ سہیل بن ابی صالح اپنے والد سے بھی بہت ساری روایت نقل کرتے ہیں، لیکن بعض ان کی ایسی روایات بھی ہیں جو اپنے والد سے براہ راست نقل نہیں کرتے، بلکہ ان ایک جماعت سے نقل کرتے ہیں، اور وہ ابو صالح سے نقل کرتے ہیں۔ تو یہ شبہ تھا سہیل بن ابی صالح کے بارے میں کہ یہ بعض جگہ میں تدلیس کرتے ہیں، اور اپنے والد سے جو بالواسطہ نقل کیے ہیں وہ اس میں واسطے ذکر نہیں کرتے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ تمیز کرتے تھے، یعنی جو اپنے والد سے براہ راست سنے وہ، اور جو ان سے بالواسطہ سنے ان میں فرق کرتے تھے۔ اور ابو صالح کے حالات لکھے ہیں۔ ابو صالح کا نام ذکوان ہے، السمان الزیات، مدنی ہے اور ثقہ ہے، ثبت ہے۔ ان کے بارے میں لکھے ان کو زیات اس لیے کہتے کہ یہ کوفہ سے زیت تیل لاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو زیات کہتے تھے، اور 101 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور آگے جو تیسرے نمبر پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے وہ علا بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ کی مثال دی ہے۔
کہ علاء بن عبد الرحمن اپنے والد سے نقل کرے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرے، تو اس میں علاء بن عبد الرحمن کے حالات اور عبد الرحمن کے حالات ہم ذکر کرتے ہیں۔ علاء بن عبد الرحمن بن یعقوب الحرقی ابو شبل المدنی صدوق ربما وہم۔ علاء بن عبد الرحمن بن یعقوب حرقی ابو شبل اور مدنی ہے اور صدوق راوی ہے، اور کبھی کبھی ان کو وہم لگتا ہے، کبھی کبھی وہم کے شکار ہوتے ہیں، اور 30 سے کچھ اوپر ہجری یعنی 130 سے کچھ اوپر ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک یہ ثقہ ہے، اور ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ان کے علیہ اشیاء، ان پر بعض چیزوں میں نکیر کی گئی ہے، یعنی بعض باتوں میں بعض احادیث میں ان پر کلام کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے یعنی علاء بن عبد الرحمن پر کچھ کلام ہوا ہے، تو یہ تیسرے درجے میں اس کو شمار کیا گیا، اگرچہ اس کی حدیث بھی صحیح ہوتی ہے۔ اور عبد الرحمن کے جو ان کے والد ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے عبد الرحمن ابن یعقوب الجوہنی المدنی ثقۃ، یہ ثقہ راوی ہے۔